اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ یہ تین باتیں اس بات کا اندھا بلائنڈ ثبوت ہیں کہ آپ کو بد دعا لگی ہے۔ نمبر 1، جس کو بد دعا لگی ہوتی ہے اس کو کوئی الہام ہو نہ ہو، اس کو کہیں سے کوئی صحیفہ ملے نہ ملے، اس کو کوئی خواب آئے نہ آئے، اس کا دل اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اس کو یہ ملامت کرتا رہتا ہے کہ تم نے فلاں کے ساتھ غلط کیا تھا۔ بد دعا لگ جانے کی دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ جس کو بد دعا لگ جاتی ہے اس کا اسی کے ہر کام سے دل اٹھ جاتا ہے۔ بد دعا لگ جانے کی ایک تیسری نشانی بھی ہے، انسان کا جسم بدنما ہو جاتا ہے۔ لڑکی ہے تو وہ موٹی ہو جاتی ہے، لڑکا ہے تو وہ موٹا ہو جائے گا، شکل ہے تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے، خواہ وہ جتنا بھی خوبصورت بننے کی مینیکیور پیڈیکیور فیشیل کروا لے، چاہے کچھ بھی ہو، اس کا روپ وہ نہیں رہتا۔ اگر ان تین نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے، سمجھ لیجئے آپ کو کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بد دعا لگ جانے کی یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس کی بد دعا ہڑک لگی ہوتی ہے وہ آپ کو چین نہیں لگنے دے گی، اور آپ موت تک جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے، یا وہ معاف کرنے والا آپ کو معاف جب تک نہ کر دے گا نہ کر دے گی، جب تک آپ کو زندگی آسان نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہاں ایک خاتون کا واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک بہن ہے، انہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اپنے محسنوں میں انہیں شمار کرتا ہوں۔ انہوں نے کسی سے محبت کی تھی، بات طے کرنے کے لیے وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو لے آیا، یہ بھی محبت فرماتی تھیں، وہ بھی محبت کرتے تھے۔ اس لڑکے نے سب کچھ چھوڑ دیا اس لڑکی کی خاطر۔ میں یہ کہتا ہوں محبت بلائنڈ ہوتی ہے اور محبت ذات پات نہیں دیکھتی، لیکن اس لڑکی کے گھر والوں نے یہ کہا کہ لڑکا درزی ہے، اس کی محبت کو نہیں دیکھا۔ اس لڑکے نے خالی اس لڑکی کو نکاح کی صورت میں عزت سے حاصل کرنے کے لیے یہ تک کہا کہ میں کینیڈا چلا جاتا ہوں۔ اس نے کینیڈا امیگریشن بھی کرائی، اس لڑکی کا شناختی کارڈ لے کر اس نے سب کچھ امیگریشن کمپلیٹ کرائی، اور پھر ان کے گھر گیا اپنے پیرنٹس کو لے کے اور کہا کہ پلیز، آپ مجھے کہتے تھے میں درزی ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ وہ کینیڈا میں ہے، اور انشاءاللہ ایک دن میں بڑا آدمی بن کے جیسا آپ چاہتے ہیں آؤں گا اور آپ کی بچی کو خوش رکھوں گا۔ اب یہ ہوا کہ اس لڑکی کے پیرنٹس نے اس لڑکی کو 4 چوٹ کی مار ماری، اتنا بری طرح مارا کہ وہ لڑکی، جتنا وہ لڑکا اس سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اس لڑکی کو اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہیے تھا اور اتنے قریب آنے تک بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کم از کم اپنے ماں باپ سے اس حد تک جا کر بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ اس کی شادی وہاں کرتے یا وہ کہیں اور شادی نہ کرتی جب تک یہاں شادی نہ ہوتی۔ دیکھیں، محبت کا تقاضا وفا کا تو یہی ہوتا ہے کہ کم از کم اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے، پیرنٹس نہیں مان رہے، تو وہ کہیں اور تو شادی نہ کرے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اس لڑکی نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ اس لڑکے کو اپنے منہ سے منع کر دیا کہ جناب میں تجھ سے شادی نہیں کرتی، مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ لڑکا رویا اور روتا رہا، اکیلا کینیڈا چلا گیا۔ آج وہ کینیڈا میں ہے، بہت خوش ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور وہ اتنی ساری دنیا میں گھومتا ہے۔ یہاں پر کراچی میں، پاکستان میں، وہ ایک درزی کی دکان تھی اس کی، اور اللہ نے اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں غازی بابا کے صدقے پہنچا دیا۔ اس لڑکی کا حال بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ سب سے پہلے اپنی اناٹمی سے خوش نہیں ہے، ان کا جسم ویسا اب نہیں رہا جیسا وہ تھیں، پھول گیا، ہیوی ہو گئیں، ان کے بچے ہی ان کے بچے نہیں رہے۔ سب سے بڑھ کر ان کا شوہر جن سے انہوں نے شادی کی، ان کا شوہر بھی
رات دن باہر رہتا ہے اور جب سونا ہوتا ہے تو وہ چند گھنٹے کے لیے آتا ہے اور وہ اس کمرے میں سوتا بھی نہیں ہے جہاں اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے نا، پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔